وہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی بے شمار بہاریں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو متوجہ کیا اور کہا میرے صحابہ میں ابھی تمہیں 10 پارے پڑھ کے سناؤں گا، ایک تہائی قرآن آپ پڑھیں گے، اور چند لمحوں کے بعد آپ کسی ضروری کام سے واپس اپنے حجرہ شریف میں تشریف لے گئے۔ جی صحابہ کہنے لگے کوئی وحی آ گئی ہوگی، کوئی ضروری کام ہوگا، لیکن اللہ کے نبی ہمیں ابھی آ کر ایک تہائی قرآن تلاوت کر کے سنائیں گے، مزہ آئے گا، اور ذہنوں میں یہ بھی ہوگا کہ تہائی قرآن پڑھنے سے رات تو آج ادھر ہی ہے، 10 پارے پڑھنے میں وقت لگے گا، وقت درکار ہے اس کے لیے۔ جی آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ میں نے ابھی تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں ایک تہائی قرآن یعنی 10 پارے پڑھ کے سناؤں گا۔ صاحب نے کہا جی اللہ کے رسول ہم تو منتظر بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، انہا لتعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھو تو یہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے مزید ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ کیا رات کو سوتے وقت تم میں سے کوئی شخص ایک تہائی قرآن پڑھ کے نہیں سو سکتا؟ تو صحابہ نے سوال کیا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھو تو تہائی قرآن، اور 3 دفعہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب لے کے آپ سو جائیں آرام سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جنت کی طرف ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ جی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شکایت پہنچی، شکایت لگانے والے بھی صحابہ کرام۔ شکایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہم سفر میں تھے اور ہمارے یہ جو امیر لشکر ہیں، جو ہمارے قائد محترم ہیں، یہ ہمارے امام بھی ہیں، تو یہ تلاوت کرتے وقت ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جب کوئی سورت پڑھنی ہوتی تو پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور پھر کوئی دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ سورہ اخلاص خود کے لیے کافی ہے، جی، یا تو آپ یہ پڑھ لیں یا دوسری سورت پڑھ لیا کریں، آپ 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے اس سورت سے بہت پیار ہے، یہ میری محبوب سورت ہے، میں اسے ہر رکعت میں پڑھوں گا، آپ چاہیں تو اپنا امام تبدیل کر لیں۔ اچھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی تائید کی، فرمایا اس سورت کے ساتھ محبت کی وجہ سے تم جنت میں پہنچ گئے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سورت کے ساتھ محبت کرنے والا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھے کہ نہیں یہ تو چھوٹی ہے، تو ایک صحابی رسول ساری رات تہجد میں یہی سورہ رپیٹ کرتا رہا، تہجد پڑھتا رہا اور کھڑا ہے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی سورت پڑھے جا رہا ہے، یہی پڑھے جا رہا ہے۔ سننے والوں نے سمجھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، سورہ بقرہ پڑھتا مزہ آتا، آل عمران پڑھے لمبی صورتیں، یہ چھوٹی صورت پڑھ رہا ہے۔ جی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اکیلی، جس کو تم کم سمجھ رہے ہو، اور اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت دے دی ہے۔ وظیفہ کیا ہے ہمارے لیے؟ جی پلیز پلیز۔ 3 دفعہ پڑھیں تو قرآن کا ثواب تو مل رہا ہے، جی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، 10 مرتبہ جو بندہ پڑھ لے مکمل، 10 مرتبہ مکمل جب یہ پڑھے گا، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، فرمایا اللہ جنت میں اس کا محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا مشکل ہے جی؟ سر بالکل مشکل نہیں ہے۔ اگر 10 دفعہ پڑھے تو 10 منٹ نہیں لگتے ہیں، میرا خیال 5 منٹ میں پڑھی جائے گی۔ جی تو اگر ہر روز ایک بندہ اپنا محل تعمیر کروا لے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بے شک۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ چھوٹی سی صورت لیکن اس کے اندر اتنی فضیلت، اتنی شان کیوں ہے؟ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان کی ہے کہ قل هو اللہ احد، میرے محبوب جی امت کو بتا دیجئے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی پارٹنر، کوئی فرینچائز میں کسی کو نہیں دی، میں اکیلا ہوں۔ اکیلا ہوں۔ اللہ الصمد، میں ہوں بھی بے نیاز، بے پرواہ ہوں۔ کتنا بے پرواہ ہے وہ خود، ایک حدیث قدسی میں وہ خود فرماتا ہے کہ اگر سارے جن، تعداد کوئی نہیں گن سکتا، سارے انسان، اور پھر کب سے، جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تب سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، جتنے جن ہیں، سارے آ جائیں اور سارے اپنی اپنی خواہشات پوری کرا لیں، ڈیمانڈ رکھیں، اللہ کے سامنے جولیاں پھلائیں، بارکے لے جائیں، تو فرمایا اس شہنشاہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکالیں تو کتنا پانی آئے گا سوئی کے ساتھ؟ ذرہ بھی نہیں آتا۔ فرمایا اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن ساتھ جو بے نیاز ہے وہ کتنا کچھ دینے کے بعد بھی اس کو کچھ پرواہ نہیں۔ فرمایا اگر یہ سارے جن اور سارے انسان اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، اس کو راضی کرنے پر لگ جائیں، تو اس کی بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں ہونا، اور اگر یہ سارے کے سارے